متی کی انجیل 2 باب۔ پہلی آیت سے خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ آئے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اب اس بچے کی بابت ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ اس ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اور اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو اور خدا سالوس کی تمجید ہو، آمین۔ مقدس متی رسول اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور ستارے کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور وہ اس پر غور کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ طور پر اس کلام میں جو خدا کے روح کی ہدایت سے لکھا جا رہا تھا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ ستارہ جو ہے یہ پورب میں دکھائی دیا تھا۔ پورب مطلب ہے نا، مشرق میں، تو ایران، عراق یا سعودیہ اس ٹائپ کے علاقوں میں وہ ستارہ انہیں پورب میں دکھائی دیا تھا، اور پھر انہوں نے
اپنے علم کے مطابق جو ان کے پاس تھا، ستاروں کے بارے میں جو علم ان کے پاس تھا، انہوں نے اس سلسلے میں ان کتابوں کو کھنگالنا شروع کیا اور اس خاص علم کے بارے میں انہوں نے اس خاص علم کے بارے میں جو انہیں حاصل تھا، جس کے مطابق وہ ایک خاص شخصیت تھی، وہ الہی شخصیت تھی، وہ ایک بڑی ہستی تھی۔ ستارہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ زمین پر جو اترا ہے وہ ایک خاص ہستی ہے اور وہ بادشاہ ہے۔ یہ بات جب ان کو اس ستارے کے وسیلے سے پتہ چلی تو وہ اسے سجدہ کرنے کے لیے بیت الحم، یہودیہ کے بیت الحم میں وہ کی طرف جانے کے لیے چل پڑے۔ میں سمجھتا ہوں اور کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ ستارہ واقعی قابل تعریف ہے۔ بہت سے ستارے چمکتے ہیں دنیا میں، بہت سے ستارے ہیں جو چمکتے ہیں، لیکن یہ ستارہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص خدا کے منصوبے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور جتنے لوگ منادی کے اس کام میں استعمال ہوتے ہیں وہ اس ستارے کی مانند ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہے ہماری زندگی کیسی ہے۔ ہمیں دیکھنے کے بعد کیا لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ خاص ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کی بات سنو، جو کلام اس کے وسیلے سے ہم کو ملتا ہے ہمیں اس کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا اس کے وسیلے سے بھیدوں کو کھولتا ہے۔ میں نے کہا ستارے بے شمار جو اس وقت بھی چمک رہے تھے، لیکن یہ وہ ستارہ تھا جو خاص ستارہ تھا، اور یہ خاص اس لیے ہوا کہ وہ لوگوں کو راہ دکھانے والا تھا۔ ایک مسیح کی زندگی اس ستارے کی مانند ہے، اس ستارے کی مانند ہونی چاہیے۔ یسوع کہتے ہیں تم دنیا کا نور ہو۔ اگر روشنی نہیں ہوتی آپ کی زندگی سے، لوگ منور نہیں ہوتے، لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم تاریکی میں ہیں اور یہاں روشنی ہے۔ جہاں یسوع کی بات ہے وہاں روشنی ہے، جہاں یسوع کی بات ہے وہاں نور ہے، جہاں یسوع کی بات ہے وہاں ٹھوکر نہیں ہے، وہاں پر گر نہیں سکتے۔
اور وہ ہمیں بھی منور کرتا ہے. دیکھیں اپنی زندگی کو, جانیں اپنی زندگی کو. میں 2 دن پہلے ہی اپنے بچوں کے بارے میں بڑا خوش ہو رہا تھا, بڑی شکر گزاری کر رہا تھا. اپنی یوتھ کے بارے میں, اور میں کہہ رہا تھا یہ خدا کا بڑا رحم اور فضل ہے. میں نے انہیں فضولیات میں انوالو نہیں دیکھا. یہ خدا کے کام کے لیے باقاعدہ طور پر وقت نکالتے ہیں. ابھی جو نوجوان ہیں ان کی تعداد زیادہ یہاں پر, جبکہ میری عمر کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن کیونکہ محسوس بھی لوگ بہت کرتے ہیں, لیکن وہ دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں. رضائی ہے نا, کمبل, بلینکٹ, گرم جگہ, وہ انہیں چھوڑ نہیں رہی. پھر دیکھیں گے چرچ کون سا آج ہی لگنا ہے, اگلے جمعے پھر نہیں لگنا, پھر چلے جائیں گے. موسم ٹھیک نہیں ہونا, پھر چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھیے وہ جیسا بھی موسم تھا وہ چھپ نہیں گیا ستارہ. اس کی ذمہ داری جو اس پر تھی وہ کم نہیں ہوئی. پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے, اس کے اندر چمک ہے, اس کے اندر نور ہے. دوسری بات, وہ ستارہ دوسرے ستاروں سے مختلف ہے. تیسری بات یہ ہے, لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خاص ہے. میں نے کہا, میں جب اپنے بچوں کی بات کرتا ہوں جو یہاں بیٹھے تھے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ خاص ہے, کبھی پچکاریاں پھینکتے ہوئے ان کو میں نے نہیں دیکھا, کبھی اتفاق سے بھی راستے میں مل جائے تو ایسی حالت میں میں نے ان کو نہیں دیکھا. ان کا, ان ستارے کا مختلف ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ کسی اور کے پیچھے لگ جائیں گے. مجوسی کسی اور کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ کی روشنی ایسی ہونی چاہیے, چمک ایسی ہونی چاہیے, منفرد ہونا چاہیے. اور یسوع کے, چوتھی بات, یسوع کے کام کے لیے وہ چلنے والے ہوں. یسوع کے کام کے لیے انہوں نے خاص ذمہ داری لی ہو. ابا کو خوش کر لیا, اماں کو خوش کر لیا, عزیز و اقارب کو خوش کر لیا. شاید یہ بری باتیں نہیں ہیں, لیکن اگر خداوند کو خوش نہیں کیا, اگر خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کیا, اگر اس کے حکم کو نہیں مانا, اس ستارے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ خدا نے جو اس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ اس کے مطابق کر رہا تھا.
उसने कहा जो भटके हुए हैं, जो पहुंचना चाहते हैं, उनको मसीह तक लेकर जाना है। ये सितारे की ड्यूटी थी और उसने कोई कोताही नहीं की। देखिए अपनी जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं क्रिसमस के मौके पर। देखिए क्या मैं चमक रहा हूं, कैसे वो रोशनी जो मसीह की है मेरे अंदर से निकल रही है कि नहीं है। वो रोशनी मेरे अंदर से निकलनी चाहिए, वो रोशनी मेरे अंदर से नमूदार होनी चाहिए। मुझे दूसरों को यीशु तक पहुंचाने के लिए मसा किया गया है, मखसूस किया गया है, रखा गया है मशरिक के इलाके में, गैर कौमों में रखा गया है मुझे, ताकि मैं वो जो मुतलाशी हैं, वो जो भटके हुए हैं, उन्हें यीशु के पास लेकर आऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है। क्रिसमस के मानों को समझने की जरूरत है। क्रिसमस के इस वाक्य में उन तमाम कैरेक्टर्स पर जो यहां पर दर्ज किए गए हैं, जो मत्ती ने जिनका जिक्र किया है, हमें गौर करने की जरूरत है। उनकी जिंदगी से रूहानी असबाक निकलते हैं। एक दो बातें और मैं करूंगा, फिर हम इस बात को खत्म करेंगे। हमारा उस सितारे का एक बड़ा मतलब था, और वो मतलब क्या था बताइए? मजूसियों को यीशु मसीह के पास लेकर आना, जिनको नहीं मालूम, जो लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह कहां है, चाहते तो हैं मिलना, लेकिन यीशु मसीह का मुकाशफा उन पर नहीं खुला। वो चाहते तो हैं, मुतलाशी तो हैं, यीशु के बारे में जानने वाले तो हैं, लेकिन यीशु के बारे में बताने वाला सितारा होना चाहिए। और वो सितारा जो यीशु तक दुनिया को ले जा सकता है, वो सितारा जो यीशु तक दुनिया को ले जा सकता है, वो सितारा आज के दौर में मसीह है। जो खुदावंद में कायम है, जो फरमाबरदार है, वो आ रहे हैं, वो चल रहे हैं, और वो मजूसियों को एक लंबे सफर पर उनकी रहनुमाई करते रहे। कितना फर्क होगा सितारे की स्पीड में और मजूसियों की स्पीड में, लेकिन सितारा उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता
चलता रहा और वो उन्हें वहां पर लेकर आया जहां पर वो बच्चा यानी यीशु अल मसीह सैयदना यीशु अल मसीह मौजूद थे। उस जगह पर जाकर वो ठहर गया। आज आप कहां खड़े हैं? किसको लेकर आए हैं? कितने ही लोग हैं कहीं भी नहीं जाते। आपका क्या फर्ज है? उन्हें चर्च तक लाना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? क्या यहां ब्लेसिंग नहीं है? क्या यहां बरकत नहीं है? क्या हम हर इबादत में खुदा की हजूरी को महसूस नहीं करते? क्या खुदा का रूह यहां जुम्बश नहीं करता? अगर ये सब कुछ है तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं करते? क्रिसमस का पैगाम खास पैगाम है। क्रिसमस का पैगाम हकीकी पैगाम है। क्रिसमस का पैगाम भटके हुए लोगों के लिए है। यीशु पैगाम क्या है? खुदा तेरे लिए आसमान को छोड़कर तेरे लिए, क्योंकि तू वहां नहीं जा सकता जहां वो है। और खुदा इस बात को जानता है और खुदा तेरे लिए इंसान बना नीचे उतर आया और उसने तुझे बुलाया है। अब इस गवाही के लिए, इस मुनादी के लिए, इस काम के लिए तैयार हो जाइए।